پاکستان کسی بھی علاقائی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، یہ ہے پاکستان کی پالیسی۔ السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ پچھلے ہفتے جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کے بعد سے مشرق وسطی میں خطرات کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران نے بدھ کو مقامی وقت رات تقریباً 1:30 بجے کے قریب ایرانی سرزمین سے 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائلز فائر کیے اور عراق میں یہ جو ہے اتحادی فوج کے کم از کم 2 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے عراق میں فوجی اڈوں پر میزائل حملوں کو امریکہ کے منہ پر تماچا قرار دیا ہے۔ پر کیا بڑھتے ہوئے تناؤ میں پاکستان غیر جانبدار رہ سکتا ہے جبکہ مالی امداد سعودی عرب امارات اور امریکہ سے آتی ہو؟ افغانستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ امریکہ کی کیا کیا توقعات ہیں پاکستان سے، چونکہ وہاں پر بھی ایران کا اثر و رسوخ ہے۔ ادھر پاکستان میں ناظرین آرمی چیف، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے قانون قومی اسمبلی سے 20 منٹ میں اور 20 منٹ کے اندر ہی فٹافٹ سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے۔ نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، JUIF اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی احتجاج کرتی رہ جاتی ہیں بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی تجاویز دیے۔ یہ یکدم منظر عام پر آنے والا اتفاق رائے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور نون لیگ کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تجزیہ نگار جو ہیں وہ یاد دلا رہے ہیں کہ وعدے عوام سے کیا کیے اور نبھائے کیسے۔ اکبر آبادی کا اکبر نے سنا ہے سینہ جنت سے ہو تو مرنا اچھا۔ متفقہ طور پہ پاس ہو گیا، سارے قوم کو مبارک ہو۔ بالکل ایک ہی پیج پر ہے، غلط فہمیاں نہیں اڑانی چاہیے۔ یہ سب کا ملک ہے اور فوج کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہے اور ساری پارٹیاں کھڑی ہیں۔ ناظرین، اس اہم موضوعات کے پر ہم نے آج دعوت دی ہے امجد شاہ صاحب کو، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، اور ان کے ساتھ ادھر ہی اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرپرسن ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، تجزیہ کار ہیں، مگر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ان کے تجزیے سے ہم مستفید بھی ہوتے رہتے ہیں اور بہت سارے جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ ان کے پڑھتے رہتے ہیں، بہت سارے نیوز پیپرز کے اندر وہ لکھتے رہتے ہیں۔ آپ سینٹ سے آ رہے ہیں اور ڈیفنس کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں، جہاں پہ ڈیفنس کمیٹی نیشنل اسمبلی کے اندر یہ بل بنے۔ آج 20 منٹ کے اندر یہ بل یوں فٹافٹ پاس ہوئے ہیں۔ آرڈیننسز کے علاوہ بلز جو ہیں وہ سینٹ کے اندر اتنی جلدی کبھی پاس ہوئے ہیں آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں؟ میرا تو بڑا محدود سا ایکسپیرینس ہے جی پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا براہ راست، اور Has this been the fastest؟ نہیں، میری اس میں عرض سن لیں، کیونکہ ابھی پروگرام سے پہلے آپ اسی بات کا تذکرہ کر رہی تھی، اس رفتار کا، تو میں یہ عرض کر دوں، مجھے جو یاد پڑتا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور ویسے ملک سے باہر بھی جب تھا تو میں پاکستان کی بارے میں اپنے آپ کو آگاہ رکھتا تھا، مجھے یاد ہے میں امریکہ میں اس وقت مقیم تھا، لیکن ایک 13ویں ترمیم یہاں پہ منظور ہوئی تھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر۔ 13ویں ترمیم میں آرٹیکل 63A واز انسرٹڈ انٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور وہ کیا گیا تھا 1997-98 میں، اور وہ فلور کراسنگ کے خلاف جو وہ پروویژن ہے۔ ایک آپ نے جوڈیشل ریویو کے اندر بھی سپریم کورٹ کے اندر بھیجا ہوا ہے اسی قانون کے خلاف یا اسی قانون کے اوپر یا مدت ملازمت ٹینیور کے اوپر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی، ریویو میں آپ گئے ہوئے، تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ریویو کا، پھر آپ اس کو نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے اندر لے آتے؟ اتنی پھرتی کیوں دکھائی؟ دیکھیں، اس میں عرض کرتا ہوں، یہ جو سب سے پہلی بات تو یہ ریویو کا فائل کرنا، اور ریویو کے فائل کرنے کے وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ ریویو کو فائل کیا، یہ بہت جگہ سوال اٹھ رہا تھا، اور آپ نے قانون سازی نہیں کرنی، تو اس پہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے واضح اس وقت بھی کہا تھا کہ جی ریویو کا فائل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیجسلیشن کا دروازہ بند ہے، دونوں چیزیں بیک وقت بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ ریویو اور جو فیصلہ ہے اس کا اس لیجسلیشن سے صرف جزوی طور پر جو ہے پارشلی، جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے، وہ ایڈریس ہوتا ہے صرف ریگارڈنگ دی چیفس آف سروسز جو ہیں تینوں پرٹیکولرلی، اینڈ دی جوائنٹ چیفس آف کورس، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ اس میں
اور بہت سارے آفیسرز آف دی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ بھی اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں, ان کی پروموشنز اور وہ سارا سلسلہ, بیکاز دا کورٹ ہیز سیڈ کہ اس میں پراپر کوڈیفائڈ لا نہیں ہے, اور اس کا ایک سسٹم جو بنا ہوا تھا انگریز کے زمانے سے اب تک, اگر یہ ریویو ابھی فیلڈ میں نہیں رہتا اور واپس لے لیا جاتا ہے تو وہ پورا ایک اتنا بڑا پلندہ جو ہے ایک ریگولیشنز کا, ایک سسٹم کا, جو کہ فارمل ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنی ہوئی, وہ بھی جو ہے اس پہ پھر لیجسلیشن کرنی پڑے گی. تو وہ ریویو میں ابھی یہ ساری باتیں ٹیک اپ ہونی ہے, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو ریویو سے آپ بیک ٹریک نہیں کریں گے؟ ریویو سے بالکل بیک ٹریک نہیں کریں. اور ایک اور چیز ہولڈ دیٹ تھاٹ. امجد شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریویو سے تو یہ بیک ٹریک نہیں کریں گے, حالانکہ کچھ ان کے وزیر انہوں نے خود مجھے کہا کہ جی ریویو تو فیل سیف ایک طریقہ تھا, ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو زیادہ پسو نہ کریں. اب یہی جو لا ہے, یہی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, یہ ریویو میں بھی چلا گیا ہوا ہے عدالت میں, پھر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے بھی اس کے اوپر قانون سازی کر دی, آج سینٹ کے اندر سے پاس ہو گئے وہ جو 3 بلز ہیں. آپ اس کو قانونی پہلو سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس طرح سے ہے کہ ریویو ایک بہت اس کا سکوپ جو ہے بہت تھوڑا سکوپ ہوتا ہے, کہ جہاں پر کوئی ایرر ہو جائے, کوئی چیز اوور لک ہو جائے تو اس کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے جو ریویو فائل کیا ہے اس میں تو انہوں نے پورے اپیل کے گراؤنڈز لیے ہوئے ہیں, 8 کے 9 گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں. حالانکہ وہ جو ججمنٹ ہے جس کے ریویو انہوں نے فائل کیا ہے, ان کا ریویو میں نے دیکھا ہے, اس میں تو ریویو کے جو اصل گراؤنڈز ہوتے ہیں جو ہر کیس میں, وہ تو مجھے اس میں مسنگ نظر آئے. پھر انہوں نے خود وہاں پر انڈرٹیکنگ دی کہ ہم لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں. جب خود آپ انڈرٹیکنگ دے آئے تو پھر اس کے بعد ریویو کا تو کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سکوپ تھا. لیجسلیشن جو انہوں نے اسمبلی میں کیا, جیسی بھی کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا بہتر فیصلہ تھا کہ یہ اس کو اسمبلی میں لے گئے اور اسمبلی سے انہوں نے پاس کرا لیا. یہ الگ بات ہے کہ اتنی جلدی میں ہوا, کس طرح سے ہوا, وہ اس کو ہم اس لیے نہیں ڈسکس کرتے کہ یہ پارلیمان کا اختیار ہے, یہ سپریم ہے, یہ جس طرح مرضی ہے قانون بنائیں. ہمارا صرف ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قانون بناتے ہوئے ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قانون کو بناتے وقت اگر آپ بالکل آنکھیں بند کر کے پورا وزڈم جو ہے پارلیمان کا وہ اس پر آپ اپلائی نہ کریں تو ایسے قوانین بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب بل پاس ہو گئے ہیں سینٹ سے, کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں؟ ادروائز تو جو پارلیمان کی جتنی بھی کارروائی ہے جس طرح سے انہوں نے کی ہے وہ تو چیلنج نہیں ہو سکتی کسی بھی کورٹ میں, لیکن ایسا پارلیمان کا ایکٹ جو بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس سے متصادم ہو, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. زاہد حسین صاحب, آپ نے سیاست کے اندر بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, کچھ تجزیہ کریے کہ یہ سارے سیاستدان جو تھے, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, امینڈمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, مگر جب بل آئے تو فٹافٹ بل جو ہے 20-20 منٹ کے اندر, 12-12 منٹ کے اندر پاس ہو گئے. اور یہ جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہم تو امینڈمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے مگر پارٹی کا یہ فیصلہ تھا. تو آپ اس مرحلے کو اب پاکستان کی سیاست کے اندر کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری طرف عثمان کاکڑ صاحب جو پی کے میپ کے ایک لیڈر ہیں سینٹ کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے پی ایم ایل این, انہوں نے این آر او لے لی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں یہاں پہ, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ 13ویں امینڈمنٹ وہ صحیح بہت تیز پاس ہوئی تھی لیکن اس کی نوعیت بہت مختلف تھی, اس سے یہاں پہ اس کا وہ نہیں کر سکتے ہیں. وہاں ریکارڈ کی بات نہیں, وہ اس میں 2/3 میجورٹی تھی, کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ہاؤس ان کے کنٹرول, اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی, یہ سمپل لا ہے, سمپل لیجسلیشن. اچھا, اس میں لیکن یہاں پہ صورتحال تھی کہ یہ ایک ایسی اس پہ کنٹروورسی آلریڈی چل رہی تھی. یا تو ان سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ اس پہ جو ہے کوئی اگر ان کی حمایت کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد اتنا بڑا جو ہے پرنسپل اسٹینڈ سو کالڈ لینے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ نے پہلے کہا کہ ہم کوئی چیز ایسی پاس کرنے نہیں دیں گے. ایون لاسٹ ویک میں آپ نے کہا کہ ہم پارلیمنٹری ڈیبیٹ چاہتے ہیں, اور جب یہ ساری چیزیں آپ نے کہہ دیں اس کے بعد پھر مان لی گئی تو پھر ڈیبیٹ کہاں گئی؟ ایک تو یہ بات آتی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کہ یہ ایک سب سے بڑی چیزیں جو بتا رہے ہیں کہ فوج کی حمایت کر رہے ہیں, فوج کی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, آپ کو بعض چیزیں جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے کے مطابق جو ہے آپ کو تھوڑی سی جو ہے اسٹریم لائن کرنی تھی جس کی وجہ سے یہ ایکٹ بنا ہے, لیکن اس میں یہ تھی کہ اور بھی جو ہے جب اس پہ بات آتی ہے کہ سب پارٹیوں نے مل کے جو ہے فوج کی حمایت کر دی, فوج کا معاملہ نہیں ہے, اس میں ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن, تو اس میں یقینی طور پہ لوگوں کو یہ سوالیہ نشان بنتی ہے
کہ فوج میں ضرورت کس بات کی ہے کہ کیوں ایک شخص کو آپ جو ہے 3 سال کے لیے اور بنا رہے ہیں. کیا فوج کا جو ہے جو ایک جس طرح سے سٹرکچر بنا ہوا ہے اس میں تو کہا جاتا ہے کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف بننے قابل بھی ہے, چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو وہ ایک مسئلہ بن کے آیا تھا, اور یہ صرف نہیں تھی کہ یہ کہنا کہ قوم کے خاطر اور ملک کے خاطر ساری جو باتیں نظر آتی ہیں وہ سب فروئی باتیں نظر آتی ہیں ہمیں. اب یہ تھا کہ جہاں تک ڈیل کا سوال ہے, اب بتائیے کہ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جتنی تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں تو ایک عام آدمی کو جو تاثر ملتا ہے وہ تو یہی ملے گا, کیونکہ کل تک تو آپ جو آپ نے پہلے شروع میں کلپس جو دکھائی تھیں آپ نے, تو اس میں تو آپ کے الفاظ, آپ کے لہجہ وہ بہت ہی مختلف نظر آتا تھا. اور یہ جو ہے جب آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں میں کیا ہوا ہے, آپ کو جو ہے نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے, ان کے بیمار تھے جو کچھ بھی تھا, لیکن پہلے بھی بیمار تھے اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا تھا. آصف زرداری صاحب بھی رہا ہو گئے بیل پہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر لوگوں کے لیے ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور پھر اس تیزی کے ساتھ اس بل کی حمایت میں ضرور کوئی بیک چینل یا بیک روم جو ہے ڈیل ضرور ہے, اور یہ نظر بھی آتی ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف ان ہے یا آؤٹ ہے؟ دیکھیں ڈیل تو اس کے بھی فائدہ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بل تو ان کی حکومت کی طرف سے آ رہی تھی, تو ایک لحاظ سے جو حکومت کا ایک بہت بڑا اسٹیک موجود تھا. لیکن ڈیل جو ہے وہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹی سے ڈیل کر سکے. اچھا, اب آپ نے بہت بڑی دلچسپ کی, ہمیں جوائن کر لیا لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب نے, تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زاہد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے جس طریقے سے یہ ہوا, جس تیز رفتار سے یہ ہوا, کہ شاید کوئی ریلیف ملی ہو پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, مگر ہم نے جس طریقے سے دیکھا ہے کہ ایکسٹینشن ملی اور فٹافٹ اس طرح بلز پاس ہو گئے, اس کے اندر جو فوج کا ادارہ ہے وہ کیسے متاثر ہوگا, ان کی کیا تھنکنگ ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ کیا فوج کو اس سے کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تو جو ہے پرائم منسٹر نے بھی سوچی ہوگی, اور خود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے بھی سوچی ہوگی, اور اسی وجہ سے جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن نہ ملے, کم سے کم ہمیں یہی خبر آ رہی تھی. لیکن میرے خیال میں جب پرائم منسٹر نے جب ان پہ بڑا انسسٹ کیا تو ظاہر ہے انہوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ ملک کے لیے مجھے بھی بڑی سروس دینی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیے اس سے ایک لحاظ سے جو تسلسل ہوتا ہے پروموشنز میں وہ تو متاثر ہوتا ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اور یہ کہنا کہ کوئی بھی انڈسپینسبل نہیں ہے, یہ بھی ایک طریقے کا غلط تاثر ہے. آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دوران میں بھی جو چیفز ہوتے ہیں وہ بدلے جاتے ہیں, اور بڑے بڑے ایسے مشہور کمانڈرز, تو وہ ایک اپنی چیز ہے. لیکن دیکھیے پاکستان میں فوج کا صرف کردار ایک لحاظ سے سیکیورٹی اور دفاع کرنا نہیں ہے, فوج کا یہاں ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان میں, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس میں جنرل باجوہ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. انہوں نے مسلسل, آپ نے دیکھا کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے بجائے فورن منسٹر کے چیف آف آرمی اسٹاف کو رنگ کیا یہ جب ایران کا معاملہ ہوا. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پاور سٹرکچر ہے وہ بڑا مختلف قسم کا ہے, اور ہمیں یہ حقیقت جو ہے وہ سمجھنی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ اگر ہم واقعی میں جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اسی میں ہے, تو پھر اس کے لیے صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے, ان کی لیڈرشپ کی بھی ذمہ داری ہے. اور آپ نے جیسے بالکل صحیح فرمایا کہ دیکھیے یہ دونوں جو پارٹیز ہیں, بڑی پارٹیز اپوزیشن کی, انہوں نے دونوں نے بڑے شور تو مچایا اس کے بعد, اس لیے کہ ان کی بھی قیادت میں اتنی کمزوریاں ہیں, ان کی بھی پارٹی میں جمہوریت کی اتنی کمزوریاں ہیں کہ وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں اوور آل بڑی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ولید اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو فوکس ہے وہ وزیر اعظم سے ہٹ گیا ہے, وہ کہیں اور ہے, اس کو وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ولید اقبال صاحب, بریک سے پہلے ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود صاحب نے کہا کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو بھی اگر فون کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی فون کرتے ہیں آفٹر اے ویری بگ انسیڈنٹ, جو تناؤ رہتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, وہ کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو, وزیر اعظم کو فون نہیں کرتے, وزیر دفاع کو فون نہیں کرتے.
تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے؟ کیونکہ آپ تو کہتے رہے آپ سب ایک پیج پہ ہیں، تو اگر ایک پیج پہ ہیں تو وائی ناٹ کال اپ دا سویلین گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، اس کا میرے خیال میں اس کو مخصوص کرنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس کو کیسے دیکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کو ایسے ہی دیکھتی ہے جس طرح ابھی کچھ سال پہلے میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ پی ایم ایل این کس طرح دیکھتی ہے کہ راحیل شریف صاحب تھینکس گیونگ پر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کی دعوت پر وہاں تھینکس گیونگ کی چھٹیاں تھیں، اس پہ وہاں جاتے ہیں امریکہ اور ان سے ملتے ہیں. تو یہ اس وقت آپ نے تنقید کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر. ایک بڑی طویل ہسٹری ہے پینٹاگون کی بھی اور جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے پاکستان کے ساتھ روابط کی، اور وہ جاتی ہے گوز بیک ڈیکیڈز، اور وہ 1950 کے قریب سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے درمیان میں بہت سے ادوار ایسے آئے جس میں پورے ڈیکیڈز جو تھے ملٹری رول تھا پاکستان کے اندر. تو ٹھیک ہے، طلعت مسعود صاحب کا اس کو آپ ایک مخصوص پی ٹی آئی گورنمنٹ سے نہیں کر سکتے، اس میں پوری ایک آپ ٹوٹالٹی میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں کس طرح سے. اور یس، یہ معاملہ ایک چلے اس وقت جو راحیل شریف صاحب اور جان کیری کی میٹنگ تھی، شاید ایسا کوئی اتنا سنگین معاملہ اس وقت تو نہیں تھا. یہ تو باقاعدہ ایک ملٹری کانفلکٹ سے متعلق. ٹھیک ہے، بار نے ہمیشہ جو ہے ایک سٹرگل کی ہے سویلین بالادستی کے لیے. اب آپ نے جو یہ دیکھا ہے، یہ 3 بل جس طریقے سے پاس ہوئے ہیں، اس کو بار کیسے دیکھ رہی ہے؟ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر امریکہ فون کرتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، اس لیے چونکہ یہ تسلسل ہے اور بڑا پرانا تسلسل ہے، ایک ریلیشن شپ ہے فوج کی اور امریکہ کے ساتھ. اصل میں اس طرح سے انہوں نے بھی فون کیے ہیں. انہوں نے ایرانی جو فارن منسٹر تھا اس کو، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے فون کیا. اور دیکھیں نا، جس سائٹ پر ایران کو ہماری جو سول گورنمنٹ ہے انہوں نے ان سے رابطہ کیا، اور امریکہ نے صرف ہماری جو فوجی قیادت ہے ان سے رابطہ کیا. تو یہ واقعی اس پر بڑا مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارا جو سویلین گورنمنٹ ہے ان کو کرنا چاہیے. ادروائز بھی جس طرح سے مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فاٹا تھا تو فاٹا میں جو آرمی آپریشن تھا اسی طرح بلوچستان میں کیا گیا. تو ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ ملٹری کو صرف اس جگہ پہ یوز کریں، آگے گورنمنٹ ہو، آپ کا منسٹر ہو، آپ سامنے ہو، اس کے بعد جہاں پر آپ کو ضرورت ہو وہاں پہ آپ فوج کا استعمال کریں تاکہ لوگوں کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ان کانفلکٹ نہ آئیں، جس سے ہمارا جو سٹیٹ ہے یہ کمزور ہوتی ہے. لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ نے میرے خیال ہے پچھلے 1.5 سال میں اس پر کوئی توجہ نہیں دی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو گورنمنٹ میں آنے کے بعد ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ملا کے سول سپریمیسی کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. وہ ہم نے محسوس نہیں کی ان کی. لیکن اس ملک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق تو جیسے ولید صاحب نے کہا، یہ اسی طرح ہی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر جہاں پہ وہ پاور سیکشنز ہیں ان کو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کس سے کہاں پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے زاہد صاحب، اب ہم بڑے مشکل مرحلے کے اندر آ گئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے خطے کے اندر. ایران کے بھی انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر، امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو سب سے پہلے فون کرتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا افغانستان کے اندر انٹرسٹ تو ہرٹ نہیں ہوگا، اور ان کو یہ ری ایشور کرایا جاتا ہے فرام آر چیف آف آرمی اسٹاف کہ نہیں، آپ کا انٹرسٹ ری ایشور نہیں، جو انٹرسٹ ہے وہ خطرے میں نہیں آئے گا. اگر اب اکٹھے مل کے چلنا ہے تو یہ جو کنسنسس ہم نے ایک انہونی الائنس ہم نے دیکھی ہے، کیا یہ اس طرح آگے بڑھے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ پھر واپس جو ایک تناؤ تھا پاکستان کے اندر پارٹیوں کے درمیان ہم واپس اس میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک سمٹم ہے جو کہ ہمیں نظر آیا تھا کہ امریکنز جو ہیں وہ فوج کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا ہے. لیکن ایک اس میں وہ بھی یہ صحیح بات ہے کہ جب بھی کوئی امریکن آفیشلز آتے تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملتے تھے الگ سے، اور ملتے رہے. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی نوعیت بہت مختلف ہے. یہ اس سے پہلے شاید مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی چیز نظر نہیں آتی ہے. یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، یہ کوئی فوج کے کمانڈر نہیں ہے. اور جو ہے جیسے ہمیشہ ایک قاعدہ یہی ہوتا ہے، پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے تو وزیر خارجہ سے بات کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا. جیسے فرض کی ایک مثال میں بتاتا ہوں، جب یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا تھا تو یہ ایڈمرل ملن نے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کو فون کیا تھا. پریزیڈنٹ اوباما نے جو ہے آصف زرداری کو فون کیا تھا، پریزیڈنٹ تھے اس وقت،
کیونکہ ایک پروٹوکول کی بات بھی آتی ہے. اور اسی طرح سے جو اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے اس وقت کے ہمارے وزارت خارجہ سے بات کی تھی. یہ ایک اب جو ہے یہ چیزیں میری اس چیز کے اور خاص طور پہ ایک تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے تو یہ چیز عجیب سے نظر آتی ہے. نظر اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا قصور ہے, لیکن یہ کہ خود ایک چیز کا اظہار کرتی ہے کہ پاور بیلنس جو ہے کتنی تیزی کے ساتھ پہلے بھی تھا کہ کس طرح سے جو ہے ملٹری کے ہاتھ میں ساری چیزیں آتی آ رہی ہیں اور ایک واضح طور پہ آ رہی ہیں, اور اس میں جو ہے یقینی طور پہ حکومت کی کمزوری نظر آتی ہے. دوسری ایک بات ہے کہ ایک صحیح ہے کہ یہ حالات جو ہے خاص وہ بن گئے ہیں, لیکن ہماری خارجہ پالیسی جو ہے مجھے ابھی تک جو ہے اتنی صاف نظر نہیں آتی ان چیزوں کے بارے میں. آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے تو پاکستان میں یہ ضروری تھی کہ وزیر خارجہ صاحب آ کے نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں بیان دیتے, وہ آئے 2 دن بعد, جبکہ ISPR کی طرف سے پہلا بیان آتا ہے. اور یہ عجیب سی روایت قائم ہو گئی ہے کہ جو آپ کے خارجہ پالیسی کے معاملات بھی ہوتے ہیں اس میں ISPR کا پہلے ٹویٹ اور بیان آتا ہے, اس کے بعد آپ کے وزیر خارجہ جو ہے اس پہ بیان دیتے ہیں. اس پہ بھی بہت واضح کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, لیکن اس قسم کے واقعات کو اگر آپ کنڈم نہیں کریں گے, جب آپ کنڈم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سائڈ لے رہے ہیں. آپ نے ایک چیز کو جو ہے یعنی آپ نے جو ہے اس کی جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں ایک تھوڑی سی اور ایڈ کر دوں, آپ کو افغانستان کے صدر کی طرف سے, افغانستان کے دوسرے رہنماؤں کی طرف سے بھی کنڈم ہوا ہے, اور ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس چیز کو کنڈم کر سکیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو صدر ٹرمپ نے اشرف غنی صاحب کو کال کی تھی, تو وہاں پہ تو سویلین سیکرٹری آف اسٹیٹ نے انہوں نے پریزیڈنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو ہے اشرف غنی صاحب کو کی تھی. تو وہاں پہ تو جو اتنی ہم جسے کہتے ہیں سویلین گورنمنٹ جو ہے اتنی ویک ہے, مگر پھر بھی وہاں پہ ان کو جو ہے فون کیا گیا, اس کو تو ہم میئر آف کابل کہتے ہیں مگر پھر بھی یہ ہے. تو جنرل طلعت صاحب, جس طرح کہ یہاں پہ زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے چونکہ یہ جو ایک بیلنس آف پاور شفٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. دیکھیے اس میں کنڈیم تو کرنا چاہیے تھا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کیا پوزیشن میں ہے کنڈیم کرنے کا. یہ افغانستان ہو سکتا ہے, جب عراق ہو سکتا ہے, پاکستان, عراق اور افغانستان بھی کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیے آپ یہ مت سمجھیں کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک مختلف ہے. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جس قسم سے سعودی عربیہ اور UAE سے تعلقات ہیں, جس طریقے سے پاکستان کی اقتصادی اور معاشی حالت ہے, اور جس طریقے سے پاکستان امریکہ سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں پاکستان نے سمجھا کہ اگر میں کوئی پوزیشن لیتا ہوں تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ایران سے اگر ہم کا پوزیشن کو تقویت دیں تو ایران جو ہے وہ خود اس کی جو لیننگز ہیں وہ انڈیا کی طرف ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ چابہار پورٹ ہے اور ان کی جو اسٹریٹجک ایک نوعیت کی ان سے ریلیشن شپ بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال میں, اور پاکستان اس وقت اندرونی لحاظ سے بہت کمزور ہے, تو وہ حقائق کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اتنی کمزوری ہے, اور یہ اپنے زاہد صاحب سے میں اس طریقے سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اس قدر کمزور ہے, لیکن جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ ایسی پالیسی نہیں آپ کو اپنانا چاہیے جس سے کہ آپ کو اور مشکلات ہوں. تو اس لحاظ سے پاکستان کی یہ جو پالیسی تھی وہ صحیح تھی. یہ جو ہے نئی صورتحال نہیں ہے, ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پہلے بھی تھے, لیکن ہم نے ایک ہمیشہ جو ہے کوئی ایک لحاظ سے معتدل پالیسی اختیار کی. آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے کوالالمپور سمٹ میں جاتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں نیو یارک میں ملتے ہیں یہ ٹرکش پریزیڈنٹ ردوان سے اور کیا کہتے ہیں یہ نیشن, وہاں پہ یہ طے کرتے ہیں کہ کانفرنس ہونی چاہیے, اور جانے کے سے آپ ایک دن پہلے جو آپ کہتے ہیں, یہ خود دیکھیں یہ بات نہیں کمزور ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو ہم یہ کہیں کہ بھئی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہیں آپ کو باوجود اس کے کہ آپ کی کمزوریاں ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن آپ تو یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم غلام رہیں گے اور ہمیشہ اسی طرح سے فیصلے کریں گے. جب ہم سوورینٹی کی بات کرتے ہیں ولید صاحب, تو پھر سوورینٹی تو بائی دا پیپل آف پاکستان ہوتی ہے, اس کے اندر اور تیسری قوت تو کوئی نہیں ہوتی. اور اگر آپ اپنے پلانز کرتے ہو, اور خود وزیر اعظم کے ایک آئیڈل رہ چکے ہیں مہاتیر, انہوں نے ان سے پوچھ کے یہ سمٹ رکھی,
then he could not walk the talk, वो जा ही नहीं सके. So obviously जो ये बात कह रहे हैं इसमें कुछ दम तो है. इसमें थोड़ी सी और मैं ऐड करूं, यमन में हमने फैसला किया था उस वक्त क्या पाकिस्तान बहुत ही मजबूत था. यमन के बारे में जो हमने फैसला किया था कि जो हम नहीं वहाँ अपनी फौजें भेजेंगे, हमारे ताल्लुकात यमन में रिएक्शन ले लेते हैं. वलीद साहब, what would you say? नहीं, वो मेरे ख्याल जनरल साहब भी जो कहना चाह रहे हैं वो बात है कि वो दो सिचुएशंस बिल्कुल मुख्तलिफ थी. एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना और अपने ट्रूप्स को बूट्स ऑन द ग्राउंड करना, वो और चीज़ है. और ये उसके ऊपर एक बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जी. और उसके ऊपर बिल्कुल जनरल साहब ये कहना चाह रहे हैं, मुझे अंदाजा है, मैं उनकी माइंड रीड कर सक रहा हूँ, आप समझ लें. और यहाँ एक और सिलसिला था, डिप्लोमेटिक एक इशू था जिसके ऊपर आई थिंक मैं जितने फॉर्मर डिप्लोमेट्स को और पाकिस्तान की सर्विस से मिला, उन्होंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि उसमें ज़्यादा उस पर वो एडमेंट हो जाने पर कि जी यहाँ जाना ही जाना है, उसमें ज़्यादा नुकसान होना था. नहीं, मगर ये जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉल आपको नहीं करते और कहीं और करते हैं, ये आप कहते हैं जस्टिफाई कर देते हैं, मगर अभी उन्होंने कई एग्जांपल्स दे दिए. मैं उनका टेलीफोन ऑपरेटर तो नहीं हूं जी कि वो किसको कॉल करें, वो जो चाहे मैं उनको एडवाइस करूं. लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं, मैं दो बातें अर्ज करना चाहता कि एक मुल्क उस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूत होता है और अपना लोहा मनवा सकता है जब वो अंदर से भी मजबूत हो. अच्छा. और अंदर से, और हम अंदर से वाकई कमज़ोर हैं, और इसका मैं अपने ऊपर या अपनी पार्टी के ऊपर या अपनी हुकूमत के ऊपर नहीं इसका अपना बर्डन डाल सकता. मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूरी एक तारीख है. नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाजरीन. एक आखिरी सवाल मैं आप सबसे करना चाहूंगी, और अमजद शाह साहब भी बैठे हैं, वकील हैं. ये जो बिल पास हुए हैं इसकी लैंग्वेज के अंदर, आप भी वकील हैं, इसके अंदर लोग कहते हैं बहुत सारा अभाम है. अभी भी ये नहीं मालूम पड़ा कि क्या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो 64 इयर्स तक ही रहेंगे, या अगर वो 63 इयर्स 6 मंथ्स हो जाते हैं, उनकी उम्र होती है और उनको दे दी जाती है एक्सटेंशन, तो वो फिर 64 के बियॉन्ड भी जा सकते हैं. तो वलीद साहब, चूंकि आपने ये बिल आज पास किया है, आपकी गवर्नमेंट ने पास किया है, इसके ऊपर आप ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी ला दें, फिर मैं अमजद शाह साहब की भी बात सुनूं. हाँ, देखें जी, ये बिल डिफेंस की कमेटी में आया था, और इसके ऊपर और ये ऐसे सेनेटर्स वहाँ मौजूद थे, रहमान मलिक साहब, मुशाहिद हुसैन साहब, शहरी रहमान साहिबा. इनमें से कोई भी वकील नहीं है. नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पे इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई. वहाँ डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर, एवरीबडी वाज देयर. और यस, सवालात जरूर उठे. मेरे सवाल का जवाब मैं इसी की मैं एग्जाम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ कि सबको तसल्ली रही एक हाई पावर्ड कमेटी की जिसमें एक्सपीरियंस्ड पार्लियामेंटेरियंस हैं. एंड माई आंसर एज अ लॉयर इज यस, कि इसमें ख़ास तौर पे, और इसके अगराज और मकासद तरामीम के यही थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको, उसमें जो अपना बातें की गई हैं या जो अहकामात जारी किए गए हैं, उनके पेश नज़र ये बात हुई है, और जो उसको एड्रेस किया गया है कि जी अगर कोई एक्सटेंशन देनी है, कोई तकर्रुर दोबारा करना है, तो उसके ऊपर पैरामीटर्स होंगे. तो पैरामीटर्स मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब ये है कि यस 64 पे कैप है, एब्सोल्युटली कैप है. 64 पे कैप है, बिल्कुल वाज़ेह है. या 64 जो भी पहले होगा उस पे रिटायर. तो अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाती है और आपकी उम्र 63 की है, तो फिर आप 64 पे कैप है. वो तो क्लियर है. वो 64 जो है वो लास्ट उसकी उन्होंने और ये एक्सटेंशन वन टाइम एक्सटेंशन है कि या आप बार बार भी दे सकते हैं? इसमें तो वन टाइम ही लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह पास हुई है, हो सकता है अभी पार्लियामान दोबारा पास करके तो 6 दफा भी बना दे, तो पार्लियामान का अख्तियार है. इस वक्त मैं उसमें पहले 10 साल पार्लियामान का अख्तियार है. वो तो इसमें बाय द वे जो है वो है एक्सटेंशन है अप टू 3 इयर्स की, 1 साल की भी हो सकती है. हाँ. और अप टू 3 इयर्स मैक्सिमम, उसके बाद फिर से नहीं हो सकती. अगर 64 वाला कैप जो है वो नहीं हिट होता तो हो भी सकती है. हाँ जी. मतलब ये कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो है, ये इस मुल्क में 10-10 साल भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, यानी अगर वो देखा जाए, कानून की अब तो 64 पे कैप आ गई ना. अच्छा, नहीं हो सकता. लास्ट कमेंट्स जी फ्रॉम तलत मुस्तफा साहब. तलत साहब, ये 64 पे जो कैप है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 62 पे कैप है, कई मुल्कों में 65 पे लेटेस्ट उन्होंने 60. जब एक नए पोस्ट क्रिएट किए एनडीए. अच्छा, तो पुराने मेरे ख्याल में लोगों की उम्र बढ़ रही जी, मेरे ख्याल में लोगों की उम्र बढ़ रही है, चूँकि हालात बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान में,
اور ان کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جنرل جو ہیں ان کی باضابطہ آئی مین دے آر ویری فٹ، تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اور دنیا میں دوسرے ممالک میں بھی یہ ایجز بڑھی ہیں، لیکن یہ جو وہ مختلف وجوہات کی بنا پر بڑھی ہیں، یہاں جو بڑھی ہے وہ ایک مختلف بنیاد کی وجہ سے بڑھی ہے، تو یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، ورنہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ ایج تھوڑی بڑھا دیں، چونکہ ایوریج ایج دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور فوج کی جو ایج میں اگر آپ نے توسیع دی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ تکلیف دہ چیز کیوں ہے جی؟ یہ تکلیف دہ چیز تو نہیں، تکلیف دہ تو نہیں اس لیے ہے کہ دیکھیے ہم ہر چیز کو اس طریقے سے کرتے ہیں، انڈر پریشر کرتے ہیں اور فار دا رانگ ریزنز کرتے ہیں۔ اگر دیکھیے یہ جو ایکسٹینشن، یہ ایج کی ایکسٹینشن تھی تو اٹ شوڈ ہیو کم ایز اے نارمل تھنگ، وائی ڈڈ اٹ ہیو ٹو کم انڈر پریشر، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ بہت بہت شکریہ آن دیٹ نوٹ طلعت مسعود صاحب، امجد شاہ صاحب، زاہد حسین صاحب، ولید اقبال صاحب، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اب یہ جو 3 بل ہیں یہ پاس ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ تناؤ کا شکار ہے، آگے بڑھتے ہوا جو تناؤ ہے اس کے لیے کنسنسس چاہیے ہوگا۔ ہم نے ایک غیر معمولی کنسنسس دیکھا ان 3 بلوں کے حوالے سے، کیا یہ کنسنسس جاری رہے گا؟ یہی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج کے لیے منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔